تو آج ہم قواعد و انشاء اردو قواعد و انشاء کے سلسلے میں اسم ہمارا موضوع ہوگا۔ اسم پر ہم بات کریں گے۔ اردو کے قواعد نویسوں نے اسم کی مختصر تعریف کچھ اس انداز سے کی ہے۔ اسم وہ لفظ ہے جو کسی کا نام ہو۔ اسم وہ لفظ ہے جو کسی کا نام ہو، لیکن یہ تعریف کمپریہنسو نہیں ہے۔ یہ ڈیفینیشن، ناؤن کی ڈیفینیشن کمپریہنسو نہیں ہے، جامع نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جامع نہیں ہے، یہ ڈیفینیشن کمپریہنسو نہیں ہے، تو پھر کمپریہنسو جامع ڈیفینیشن بھی ہونی چاہیے۔ یہ تعریف جامع نہیں ہے۔ اولاً تو اسم صرف لفظ یعنی تحریری شکل سے مخصوص نہیں۔ اس لیے اگر یوں کہتے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی کا نام ہو تو شاید زیادہ بہتر ہوتا۔ علاوہ ازیں صرف نام ہی اسم نہیں ہے۔ اسم وہ لفظ ہے جو کسی کا نام ہو۔ اس عبارت سے یہ نتیجہ نکالنا غلط نہیں ہوگا کہ لکھنے والے کی مراد نام سے کسی انسان، شہر، جگہ یا چیز کا نام ہے۔ اس لیے اردو کے بعض قواعد نویسوں نے ذرا وضاحت کر کے بھی لکھا ہے۔ اسم کسی جگہ، شخص یا شے کے نام کو کہتے ہیں، لیکن یہ تعریف بھی کمپریہنسو نہیں ہے، جامع نہیں ہے۔ بہت سے کلمات ایسے ہیں جو نہ کسی شخص سے خاص کا نام ہے، یعنی کسی خاص شخص کا نام ہے، نہ کسی عام چیز کا نام، بلکہ ان سے بعض کیفیات، حالتیں، صفات، اعداد وغیرہ کا پتہ چلتا ہے۔ بہت سے کلمات ایسے ہیں جو نہ کسی خاص شخص کا نام ہے، نہ کسی عام چیز کا نام، بلکہ ان سے بعض کیفیات، حالتیں، صفات، اعداد وغیرہ کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے اسم کی زیادہ جامع اور معنی زیادہ کمپریہنسو اور زیادہ لاجک پر مبنی، منطق پر مبنی تعریف کچھ اس طرح سے ہوگی۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اکیلا اپنے معنی دے اور اس میں کوئی زمانہ، وہ حال بھی ہو سکتا ہے، ماضی بھی ہو سکتا ہے، مستقبل بھی ہو سکتا ہے،
یعنی کوئی زمانہ نہ پایا جائے چنانچہ دریائے لطافت کے مصنف انشاء اللہ خان انشا نے بھی کچھ اسی طرح کی تعریف کی ہے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے فارسی میں لکھا ہے، لیکن مراد کچھ اسی طرح کی ہے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اکیلا اپنے معنی دے اور اس میں کوئی زمانہ، حال، ماضی، مستقبل نہ پایا جائے۔ انشاء اللہ خان شاہ نے لکھا ہے، پس بول یا بزمانہ از سہ زمانہ کے ماضی و حال و استقبال باشد، شامل بود و آن را فعل نامند مانند آیا ہے و آتا ہے اور آوے گا، یا چنی نہ بود و آن را اسم گویند مانند شمس و قمر، و این ہر دو دلالت بذات خود بر معانی نمائند و مستقبل باشد۔ اب مراد کچھ اس طرح سے ہے، اسم وہ کلمہ ہے جو اکیلا اپنے معنی دے اور اس میں کوئی زمانہ، حال، ماضی، مستقبل نہ پایا جائے۔ ساخت کے اعتبار سے اسم کی اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ اردو زبان کی ساخت کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک فقرے میں فاعل کہاں پلیس کرتا ہے، مفعول کہاں پلیس کرتا ہے، اور افعال یا فعل کہاں پلیس کرتا ہے۔ اگر افعال کہیں گے تو افعال کہاں پلیس کرتے ہیں، یعنی فاعل کی جگہ کہاں ہے، فعل کی جگہ کہاں ہے، اور مفعول کی جگہ کہاں ہے۔ آپ کو معلوم ہے اردو سامی النسل زبان نہیں ہے، جس طرح عربی سامی النسل زبان ہے۔ اردو آریائی زبانوں کے خاندان میں شامل ہے، اور اس اعتبار سے من جملہ اور خصوصیات کے، یعنی اور کیریکٹرسٹکس کے، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے، اس کا ایک وصف یہ ہے کہ اس میں اشتقاق ہوتا ہے، یعنی ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنا لیا جاتا ہے۔ اشتقاق سے مراد یہ ہے کہ ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنا لیا جاتا ہے۔ جس کلمہ سے دوسرے کلمے بنائے جا سکیں اس کو مصدر کہتے ہیں، اور جو کلمے اس طرح بنائے جائیں وہ مشتق کہلاتے ہیں۔ چند کلمات ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ تو کسی دوسرے کلمات سے بنائے جاتے ہیں اور نہ ان سے کوئی دوسرا کلمہ بنتا ہے۔ ایسے کلمے کو جامد کہتے ہیں۔ مصدر، مشتق اور جامد کی اصطلاحات عربی قواعد میں ملتی ہیں، اور اردو کے قواعد نویسوں نے مذکورہ اصطلاحات یعنی مصدر، مشتق اور جامد وغیرہ وہیں سے مستعار لی ہے۔ لیکن ساخت کا جو عمل جس سے آپ بخوبی واقف ہیں وہ اردو عربی دونوں میں پایا جاتا ہے۔ اب ساخت کس کی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم اگر اسم کی بات کرتے ہیں تو اسم کی ساخت ہے، اگر ہم فقرے کی بات کرتے ہیں تو فقرے کی ساخت ہے۔ اس لیے
मज़कूरा इस्तिलाहात के इस्तेमाल से कोई दिक्कत नहीं, कोई दुश्वारी नहीं। अलबत्ता बाज़ दूसरी ज़बानें ऐसी हैं जिनमें मस्दर, मुश्तक़ और जामिद की ये तारीफ़ और तफरीक और तक़सीम नहीं है। अलबत्ता तारीफ़ तो कुछ इसी तरह की है, लेकिन तफरीक और तक़सीम मौजूद नहीं है। मसलन चीनी ज़बान में तमाम नाउन्स, तमाम अस्मा गैर तसरीफ़ी होते हैं, यानी उनमें से कोई इस्म न दूसरे इस्म से बनता है और न उससे कोई दूसरा इस्म बनता है। चीनी में इस्म की 5 सूरतें होती हैं, मसलन इसमें इशारा, इसमें अदद, इसमें मिक़दार, इसमें ज़ात और ज़माइर। मसलन 3 मेज़ें कहने के लिए 5 इस्म इस्तेमाल करना पड़ेंगे और उन 5 अस्मा के मफ़हूम को कुछ इस तरह से ज़ाहिर करेंगे। इसमें इशारा, इसमें अदद, सिफत, शय, इसमें ज़ात और मुरक्कब ये होगा। ये 3 सतह, शय, मेज़, 3 मेज़ें। बहरहाल उर्दू में साख्त के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। उर्दू में साख्त के एतबार से उर्दू में साख्त के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। नंबर 1, जामिद। जामिद ऐसे इस्म जो न खुद किसी दूसरे कलिमे से बने हैं और न उनसे कोई कलिमा बना है, मसलन ऊंट, बकरा, तलवार, कलम वगैरह वगैरह। मस्दर, मुश्तक और जामिद की इस्तिलाहात अरबी कवायद से उर्दू कवायद नवीसों ने मुस्तार ली हैं, लेकिन साख्त का जो अमल अरबी का है, जाहिर है कि अरबी सामियुन नस्ल ज़बान है, लेकिन उर्दू आरियाई ज़बानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक ज़बान है। और साख्त जो है वो उर्दू अरबी दोनों में साख्त का अमल पाया जाता है, इसलिए इन इस्तिलाहात के इस्तेमाल से कोई दिक्कत नहीं, कोई दुश्वारी नहीं। अलबत्ता बाज़ दूसरी ज़बानें ऐसी हैं जिनमें मस्दर, मुश्तक और जामिद की ये तारीफ़ और तक़सीम मौजूद नहीं है। मसलन चीनी ज़बान में तमाम अस्मा गैर तसरीफ़ी होते हैं, यानी इनमें से कोई इस्म न दूसरे इस्म से बनता है और न उससे कोई दूसरा इस्म बनता है। चीनी में इस्म की 5 सूरतें होती हैं, इसमें इशारा, इसमें अदद, इसमें मिक़दार, इसमें ज़ात और ज़माइर। मसलन 3 मेज़ें कहने के लिए 5 इस्म इस्तेमाल करना पड़ेंगे, जो तब जाकर मफ़हूम को ज़ाहिर करेंगे। नंबर 1 इसमें इशारा, नंबर 2 इसमें अदद, नंबर 3 सिफत, नंबर 4 शय, नंबर 5 इसमें ज़ात और मुरक्कब ये होगा। ये 3 सतह, शय, मेज़ें बराबर है 3 मेज़ें। बहरहाल उर्दू में साख्त के एतबार से इस्म की 3 अक़साम हैं। जामिद, जामिद ऐसे इस्म जो न खुद किसी दूसरे कलीमे से बने हैं और न उनसे कोई कलीमा बना है, मसलन ऊंट, बकरा, तलवार, कलम वगैरह वगैरह। मुश्तक, मुश्तक
وہ اسم ہے جو کسی دوسرے کلمے سے بنائے جائیں، مثلا پڑھنا سے، پڑھنے والا، پڑھا ہوا، سرخی سے، سرخ سے، سرخی، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے اسما مشتق ہو سکتے ہیں، لیکن تمام مشتقات اسم نہیں ہوتے، کیونکہ افعال بھی مشتق ہوتے ہیں۔ مثلا پڑھنا سے پڑھتا تھا، پڑھے گا، تینوں فعل ہیں کہ بامعنی کلمات ہیں، اور ان میں ایک زمانہ، حال، ماضی، مستقبل پایا جاتا ہے۔ مصدر ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس سے دوسرے کلمے نکلتے ہیں۔ مثلا پڑھنا سے پڑھا، پڑھنا مصدر ہوگا، فعل نہیں ہوگا، کیونکہ فعل کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک زمانہ پایا جائے، اس میں کوئی ایک زمانہ پایا جائے۔ مصدر میں زمانے کا تعین نہیں ہوتا۔ پڑھو، پڑھائی، پڑھتا ہوا، پڑھتا ہے۔ اسی لیے بعض قواعد نویسوں نے مصدر کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے۔ اسی لیے بعض قواعد نویسوں نے مصدر کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے: جو کلمہ کسی کام یا حرکت کا بیان ہو اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے، یعنی اس کام اور حرکت کا کوئی وقت معین نہ ہو، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ جو کلمہ کسی کام یا حرکت کا بیان ہو اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے، یعنی اس کام اور حرکت کا کوئی وقت معین نہ ہو، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ مصدر کی تعریف اس طرح بھی کی جاتی ہے کہ مصدر وہ اسم ہے جس میں ہونا یا کرنا یا سہنا بلا تعلق زمانہ کہ سمجھا جائے، اس لیے کہ جتنے کام ہیں سب میں یا تو ہونا پایا جاتا ہے، جیسے ہو جانا، اٹھنا، بیٹھنا، آنا، جانا، وغیرہ، یا کرنا، جیسے کھانے سے کھانا، پینا، لکھنا، پڑھنا، یا سہنا، جیسے پٹنا، لپٹنا، مارا جانا، وغیرہ وغیرہ۔ مصدر کی یہ تعریف عام اور رائج ہے، لیکن اصل میں اس کا اطلاق صرف ایسے کلمات پر ہوتا ہے جنہیں مصدر فعلی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کہ ان سے اسم اور فعل دونوں مشتق ہوتے ہیں۔ مثلا کھانا سے کھاؤ اور کھاتا ہے، پہلا اسم اور دوسرا فعل ہے۔ کھانا سے کھاؤ اور کھاتا ہے، پہلا اسم اور دوسرا فعل ہے۔ لیکن
بعض مصادر ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ہونا، کرنا، سہنا نہیں ہوتا، ان میں کوئی کیفیت ہوتی ہے جو خود اسم ہوتی ہے، مثلا صفت، اس سے دوسرے اسم مشتق ہوتے ہیں، مثلا سرخ سے سرخی، ٹھنڈے سے ٹھنڈا۔ مصدر کی تعریف میں ان دونوں کو شامل کرنا چاہیے۔ اردو کے قواعد نویسوں نے عام طور پر صرف مصدر فعلی کو مصدر بتایا ہے، اور اس کی علامت اردو میں نون الف نا بتائی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کلمے میں ہونا، کرنا، سہنا وغیرہ بھی شامل ہو۔ اسی لیے بعض کلمات جن کے آخر میں نون الف نا آتا ہے مصدر نہیں ہیں، مثلا نانا، رانا، پرانا، چونا، نتنا، گھرانہ۔ دوسری ساخت مصدر کی یہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں سے نون الف نا دور کرنے کے بعد جو کلمہ باقی رہ جائے وہ فعل کا صیغہ امر ہو، مثلا کھانا سے کھا، گھرانہ، پرانا وغیرہ سے نون الف نا خارج کر کے یہ صورت پیدا نہیں ہوتی، اس لیے یہ مصدر نہیں ہوں گے۔ مصدر فعلی کا بیان فعل کے سلسلے میں آپ کے علم میں ہے۔ مصدر فعلی کی اس وضاحت کے بعد جامد اسم کی وضاحت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ وہ تمام اسماء جو نہ تو مصدر فعلی ہوں اور نہ مصدر فعلی سے مشتق ہوں جامد ہوں گے۔ اسی طرح اس میں جامد سے نہ مصدر فعلی بن سکتا ہے اور نہ فعل۔ نوعیت کے اعتبار سے اسم کی اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ نوعیت کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ عربی کے قواعد نویسوں نے نوعیت کے اعتبار سے اسم کی 6 اقسام بتائی ہیں۔ نمبر 1، اسم یا الموصوف یا المنعوت، یعنی ایسے اسم جن کے ساتھ کوئی صفت استعمال کی جا سکتی ہے۔ اسم یا الموصوف یا المنعوت، یعنی ایسے اسم جن کے ساتھ کوئی صفت استعمال کی جا سکتی ہے۔ اسم یا الموصوف یا المنعوت، یعنی ایسے اسم جن کے ساتھ کوئی صفت استعمال کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، صفت یا اسم صفت۔ جیسے الوصف، الصفتہ۔ اس سے مراد ایسا اسم ہوتا ہے جو کیفیت، حالت یا نوعیت کو ظاہر کرے۔ نمبر 3، اسم العدد یا صفت عددی۔ نمبر 4، اسم الاشارہ۔ نمبر 5، اسم الموصوف یا موصول الاسمی۔ نمبر 6، ضمیر یا مضمر۔ اردو کے گرامیرینز نے بالعموم کچھ اس طرح سے ان کو ترتیب دیا ہے یا ان کی تقسیم کی ہے۔ نمبر 1، اسم جو کسی جاندار شے یا کسی کیفیت یا حالت کا نام ہو۔ نمبر 1، اسم جو کسی جاندار شے یا کسی کیفیت،
یا حالت کا نام ہو۔ نمبر 1، اسم جو کسی جاندار شے یا کسی کیفیت یا حالت کا نام ہو۔ نمبر 2، صفت، صفت جس میں کسی اسم کی کیفیت، حالت، مقدار اور تعداد سب شامل ہو۔ صفت، صفت جس میں کسی اسم کی کیفیت، حالت، مقدار اور تعداد سب شامل ہوں۔ ضمیر جس میں اسم الاشارہ اور ضمیر شخصی دونوں شامل ہیں۔ ضمیر جس میں اسم الاشارہ اور ضمیر شخصی دونوں شامل ہیں۔ ان میں اول ذکر قسم کے اسم اس میں جامد ہوتے ہیں یا مشتق۔ اشیاء کے نام سب جامد ہیں، مشتق اسماء اشیاء کے نام بھی ہو سکتے ہیں اور صفات بھی۔ پھر مشتق اسماء یا تو مصدر فعلی سے مشتق ہوتے ہیں، مثلا عربی مفتاح بمانی کنجی یا چابی، جیسے لوگ جو ہے مفتاح اپنے لڑکے کا نام رکھتے ہیں، اور مفتاح عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی کنجی یا چابی یا انگلش میں کی کے ہیں۔ عربی مفتاح بمانی کنجی یا چابی کے فعل فتح سے مشتق ہے، یا کاتب کے کتب سے مشتق ہے، اور پھر بجائے مصدر فعلی کے مصدر اسمی سے مشتق ہوتے ہیں۔ مثلا اب جو مصدر فعلی سے مصدر اسمی، جو مصدر فعلی کے مصدر اسمی سے مشتق ہوتے ہیں ان کی مثالیں دیکھ لیجئے۔ آپ کہتے ہیں حیران، تو حیران سے لفظ بنے گا حیرانی۔ انسان، انسان سے انسانی۔ ایسے مصدر اسمی سے مشتق، اس میں صفت بھی ہو سکتے ہیں اور اسم بھی۔ انسان سے انسانی صفت اور انسانیت اس میں صفت ہے۔ بعض اسماء عربی میں ضمیر سے بھی مشتق ہوتے ہیں، مثلا انا، 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 انا جسے آپ کہتے ہیں میں، ایگو۔ مثلا انا، میں سے، انا سے انانیت، ایگو۔ انانیت کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں کی شاعری میں انانیت کے عناصر یا انانیت کا عنصر، غالب کی شاعری میں نرگسیت یا انانیت کے عناصر یا عنصر، انا سے انانیت، ایگو، میں، اور بعض حروف سے مثلا کیف سے کیفیت۔ اردو میں اس طرح کے اسماء زیادہ تر وہی ہیں جو عربی سے مستعار اور دخیل ہیں۔ دخیل کہتے ہیں جو داخل ہو گئے ہوں اور عربی کے قاعدے سے بنائے گئے ہیں، عربی کے پرنسپلز کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔ پہلے ایسے اسماء دیکھ لیتے ہیں جنہیں اردو کے قواعد نویسوں نے، اردو کے گرامیرینز نے اسم کے عام نام سے لکھا ہے جو کسی جاندار یا کسی شے کے نام ہے۔ اس طرح کے اسم کی دو اقسام ہیں، دو قسمیں ہیں جن کو اردو کے قواعد نویسوں نے اس میں جامد کی قسمیں بتایا ہے۔ یہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 اس میں عام، اور نمبر 2 اس میں خاص۔ اس میں عام کے لیے نکرہ اور خاص کے لیے معرفہ کی اصطلاحیں بھی استعمال کی گئی ہیں۔ اس میں عام، اس میں خاص۔ اس میں عام کے لیے اس میں عام کو اس میں نکرہ بھی کہتے ہیں اور اس میں خاص کو اس میں معرفہ بھی کہتے ہیں، لیکن اردو کے قواعد نویسوں نے نکرہ اور معرفہ میں اور بھی اسم شامل کر لیے ہیں۔ اب جو ہے اس میں نکرہ، اس میں نکرہ میں جو اسم شامل کیے ہیں
وہ تعداد میں کم و بیش 10 ہیں۔ اس میں نکرہ میں جو اسم اردو کے گرامیرینز نے شامل کیے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں: نمبر 1 اس میں ذات، نمبر 2 اس میں کنایا، نمبر 3 اس میں استفہام، نمبر 4 اس میں صفت، نمبر 5 مصدر، نمبر 6 حاصل مصدر، نمبر 7 اسم فاعل، نمبر 8 اسم مفعول، نمبر 9 اس میں معاوضہ، اور نمبر 10 اس میں حالیہ۔ یہ سارے کے سارے اس میں نکرہ میں شامل ہیں۔ اب آپ اس میں معرفہ میں دیکھ لیں، اس میں علم ہے، اس میں ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، اور اس میں موصول ہے۔ یہ سب کے سب 4 اسم ہیں، یہ اس میں معرفہ میں شامل کیے ہیں اردو کے گرامیرینز نے، اردو کے قواعد نویسوں نے۔ اس میں خاص ایسے اسم کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس میں خاص کے لیے معرفہ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اس میں نکرہ، اس میں معرفہ، اور اس میں عام اس میں نکرہ ہے، اور اس میں معرفہ جو ہے وہ اس میں خاص ہے۔ اس میں خاص ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص یا کسی خاص چیز یا مقام کا نام ہو، مثلا عبداللہ، حیدرآباد وغیرہ وغیرہ۔ معنوی اعتبار سے عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ، اللہ کا عبد یا غلام ہوں گے، اور ہر انسان اس اعتبار سے اللہ کا غلام یا عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ لیکن جب عبداللہ کہہ کر کوئی خاص شخص مراد لیں تو یہ اس میں خاص ہوگا کہ سوائے اس عبداللہ شخص خاص کے اس سے کوئی اور عبداللہ مراد نہیں ہوگا۔ اسی طرح حیدرآباد کے معنی حیدر کا آباد کیا ہوا شہر ہوئے، اور وہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے جسے کسی حیدر نے آباد کیا ہو، لیکن حیدرآباد سے جب ہماری مراد وہ خاص شہر ہو جو پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک شہر ہے تو یہ اس میں خاص ہوگا۔ اس میں خاص وہی ہے جسے بعض اردو کے قواعد نویسوں نے علم بھی لکھا ہے، اور علم کی تعریف یہ کی ہے کہ بچے کا جو نام ماں باپ نے رکھا ہو یا کسی چیز کا نام جو لوگوں نے قرار دے دیا ہو، اسے علم علم کہتے ہیں۔ اور یہ علم علم اردو کے گرامیرین کے نزدیک اس میں علم ہے۔ بعض دیگر قواعد نویس اسی علم کو نام کہتے ہیں اور اسے علم کی دیگر اقسام میں سے ایک قسم بتاتے ہیں، اور وہ قسمیں جو ہیں ان کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں۔ اس میں معرفہ میں 4 اسم اردو کے گرامیرینز نے، اردو کے قواعد نویسوں نے شامل کیے ہیں، مثلا اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں موصول۔ اس طرح ان کی تعداد 4 بنتی ہے اس میں معرفہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں نکرہ کو اس میں عام کہا جاتا ہے اور اس میں معرفہ کو اس میں خاص کہا جاتا ہے۔ اس میں معرفہ یعنی اس میں خاص ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص یا کسی خاص چیز یا مقام کا نام ہو، مثلا عبداللہ، حیدرآباد وغیرہ وغیرہ۔ معنوی اعتبار سے عبداللہ کے معنی اللہ کا عبد یا بندہ یا غلام ہوں گے، اور ہر انسان اس اعتبار سے اللہ کا غلام یا عبداللہ ہے۔ لیکن جب عبداللہ کہہ کر کوئی خاص شخص مراد لیں تو یہ اس میں خاص ہوگا کہ سوائے اس عبداللہ شخص خاص کے اس سے کوئی اور عبداللہ مراد نہیں ہوگا۔
اسی طرح حیدر آباد کے معنی حیدر کا آباد کیا ہوا شہر ہوئے، اور وہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے جسے کسی حیدر نے آباد کیا ہو، لیکن حیدرآباد سے جب ہماری مراد وہ خاص شہر ہو جو پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک شہر ہے، تو یہ اس میں خاص ہوگا، یعنی اس میں معرفہ ہوگا۔ اس میں خاص وہی ہے جسے اردو کے بعض گرامیرینز نے، اردو کے بعض قواعد نویسوں نے، گرامر کی کتابیں لکھنے والوں نے علم بھی لکھا ہے، اور علم کی تعریف یہ کی ہے کہ بچے کا جو نام ماں باپ نے رکھا ہو، یا کسی چیز کا نام جو لوگوں نے قرار دے دیا ہو، اسے علم کہتے ہیں۔ اردو کے بعض قواعد نویس اسی علم کو نام کہتے ہیں، اور اسے علم کی دیگر اقسام میں سے ایک قسم بتاتے ہیں۔ اب وہ دیگر اقسام کیا ہیں، ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، خطاب۔ خطاب علاوہ نام کے کوئی وصفی نام جو کسی نام کے ساتھ یا نام کے علاوہ اس کے نام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عہد شاہی میں، یعنی بادشاہوں کے عہد میں، بادشاہوں اور امیروں کی طرف سے اس طرح کے اعزازی نام امراء یعنی امیر لوگوں جو دربار سے جڑے ہوئے ہوتے تھے، اور اکابر یعنی اکبر سے اکابر کو دیے جاتے تھے۔ مثلا مغلوں کے دور میں آصف جاہ، نجم الدولہ، اعتماد الدولہ وغیرہ وغیرہ کے خطاب دیے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ مغلیہ دور کے آخر تک چلتا رہا، یعنی مغلیہ دور کے آخری چشمے رواں بہادر شاہ ظفر کے دور تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چنانچہ سر سید احمد خان کو بھی جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطاب ملے تھے۔ انگریزی دور میں شمس العلماء کا خطاب بعض اکابر ادیبوں اور مصنفوں کو دیا گیا۔ مثلا شمس العلماء مولوی نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد، آپ جانتے ہیں، توبۃ النصوح جنہوں نے ناول لکھا، ایامہ ناول لکھا، یا دوسرے ناول لکھے۔ شمس العلماء مولوی نذیر احمد، اور شمس العلماء محمد حسین آزاد، اور پھر شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی۔ اسی طرح ملکی خدمت کے صلے میں خان صاحب، مثلا خان صاحب ابو الاسد حفیظ جالندری، خان بہادر ڈپٹی حبیب اللہ خان، مسلمانوں کو، اور رائے بہادر اور رائے صاحب ہندوؤں کو خطاب دیے جاتے تھے، یعنی ہندوؤں کو خطاب دیے جاتے تھے رائے بہادر اور رائے صاحب وغیرہ وغیرہ۔ سر کا خطاب بھی برطانوی دور میں، برطانوی نو آبادیاتی دور میں ایک اعلیٰ خطاب تھا، یعنی مختلف لوگوں کو سر کا خطاب دیا جاتا تھا، جیسے سر راس مسعود، جیسے ڈاکٹر سر ضیاء الدین احمد۔ بعض لوگوں نے علمی سندوں کو بھی خطاب میں شامل کیا ہے، یعنی بعض لوگوں سے مراد اردو کے گرامیرینز نے علمی سندوں کو بھی خطاب میں شامل کیا ہے، مثلا بی اے، ایم اے، ایل ایل بی۔ لوگ لکھا کرتے تھے، جو علی گڑھ کے پڑھے لوگ تھے وہ اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے تھے بی اے، ایل ایل بی علیگ، ایم اے علیگ۔ بلا شبہ ان خطابوں سے ایک صورت تخصیص، یعنی ایک تخصیص کی صورت ضرور پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ازروع قواعد خطاب کو اس میں خاص کہنا محل نظر آتا ہے۔
خان بہادر سے جب تک کوئی خاص خان بہادر مراد نہ ہو اس کا اطلاق دوسرے کسی بھی خان بہادر پر ہو سکتا ہے، اور اس میں خاص کے لیے شرط ہے کہ وہ کسی خاص شخص یا شہر یا مقام کا نام ہو۔ ہاں، سیاق و سباق سے اگر خطاب سے شخص خاص کی طرف اشارہ ہو تو اسے اسم خاص یا علم میں شمار کر سکتے ہیں۔ اب ہم آگے آ جاتے ہیں لقب کی طرف۔ لقب ایسا نام جو کسی خاص وصف یا صفت کے باعث کسی کے نام کے ساتھ استعمال ہو یا کثرت استعمال سے اس نام کی بجائے بھی استعمال ہونے لگے۔ مثلا کلیم اللہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ان کو حاصل ہوا تھا۔ معنوی اعتبار سے ہر وہ شخص جو اللہ سے کلام کرے کلیم اللہ ہوگا، لیکن یہ وصف مخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، اس لیے ان کو موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، اور محض کلیم اللہ بھی کہیں تو اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ سب مثالیں پیغمبروں کے لقب کی ہیں، لیکن لقب پیغمبروں کے مخصوص نہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا خطاب نجم الدولہ دبیر الملک تھا اور لقب مرزا نوشاہ۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا خطاب نجم الدولہ دبیر الملک تھا اور لقب مرزا نوشاہ۔ کنیت ایسا اسم خاص ہے جو کسی کے باپ، بیٹے، ماں، بیٹی کی نسبت پر قائم ہو۔ اب ہم کنیت کی طرف آ جاتے ہیں۔ کنیت ایسا اسم خاص ہے جو کسی کے باپ، بیٹے، ماں، بیٹی کی نسبت پر قائم ہو۔ یہ رواج عرب میں قدیم سے تھا کہ نام کے علاوہ ایک نام ایسا بھی رکھتے تھے جس میں باپ، بیٹے، ماں، بیٹی کے نام سے نسبت ہوتی تھی۔ کنیت ایسا اسم خاص ہے جو کسی کے باپ، بیٹے، ماں، بیٹی کی نسبت پر قائم ہو۔ یہ رواج عرب میں قدیم سے تھا کہ نام کے علاوہ ایک نام ایسا بھی رکھتے تھے جس میں باپ، بیٹے، ماں، بیٹی کے نام سے نسبت ہوتی تھی۔ مثلا ابو القاسم کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بیٹے قاسم کی نسبت سے۔ ابو الحسن کنیت حضرت علی ابن ابو طالب کرم اللہ وجہہ کی ان کے بیٹے حضرت امام حسن کی نسبت سے۔ ابن اسیر مشہور مورخ، ام سلمہ وغیرہ وغیرہ برِ صغیر ہندو پاکستان میں اس کا رواج نہیں تھا، لیکن بعض مسلمانوں کے ناموں میں عربی کی تقلید میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ البتہ سماجی ٹیبوز کی وجہ سے اکثر بیویاں شوہروں کے نام یا شوہر بیویوں کے نام نہیں لیتے تھے اور ان کو اولاد کی نسبت سے پکارتے تھے۔ مثلا ہندوؤں میں اس طرح سے پکارا جاتا تھا: جمن کی ماں، جمن کے ابا۔ اس کو چاہیں تو کنیت کہہ لیں، ورنہ حقیقت میں کنیت نہیں۔ اس کا ذکر یوں ضروری ہوا کہ عربی ناموں میں جو اردو ادب اور تاریخ میں بار بار آتے ہیں کنیت کی مثالیں ملتی ہیں۔ اب ہم کنیت کے بعد عرف دیکھ لیتے ہیں۔ عرف
ایسا نام جو کسی کے اصلی یا حقیقی نام کے علاوہ تحقیر، حقارت سے تحقیر، تصغیر، مصغر، تصغیر، تصغیر یا محبت کی وجہ سے اختیار کر لیا جائے، یا اصل نام کو مختصر کر کے اس کی جگہ استعمال کریں، مثلا ننے میاں، مننے میاں، چنو میاں، کہ اکثر لوگ محبت میں بچوں کو ان ناموں سے پکارتے ہیں، یا مجید الدین کو بزرگ صرف مجیدہ یا صرف مجو کہہ کر پکاریں تو یہ مجید الدین کا عرف ہوگا۔ میر تقی میر کے صاحبزادے میر عسکری عرف کلو تھے۔ میر تقی میر اردو کے معروف شاعر، ان کے صاحبزادے جن کا اصل نام میر عسکری تھا اور عرف ان کا کلو تھا، لڑکیوں کے نام اکثر گوری، منی، چنی پڑ جاتے ہیں تو انہیں عرف کہا جاتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تخلص کی طرف۔ تخلص ایسا نام جو شاعر اور مصنف اپنی تحریروں میں اپنے اصلی نام کی جگہ بطور قلمی نام کے استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ گیونگ نیم نہیں ہوتا، ماں باپ کی طرف سے دیا گیا نام نہیں ہوتا، بلکہ شاعر یا مصنف اپنے نام کے ساتھ ایک اسم کا اضافہ کر لیتا ہے۔ تخلص ایسا نام جو شاعر اور مصنف اپنی تحریروں میں اپنے اصلی نام کی جگہ بطور قلمی نام کے استعمال کرتے ہیں۔ عربی، اردو اور فارسی میں اس کا رواج بہت عام تھا۔ کبھی تخلص نام کا کوئی جزو ہوتا ہے، مثلا انشاء تخلص ہے انشاء اللہ خان کا، لیکن اکثر یہ نام الگ ہوتا ہے، مثلا آرزو تخلص سراج الدین علی خان آرزو کا، سراج الدین علی خان کا تخلص آرزو۔ میر تخلص میر محمد تقی کا، اصل نام میر محمد تقی اور تخلص ان کا میر۔ سودا مرزا محمد رفیع سودا، اصل نام ان کا مرزا محمد رفیع سودا لیکن ان کا تخلص سودا، اصل نام مرزا محمد رفیع لیکن تخلص سودا، اصل نام میر محمد تقی تخلص میر۔ سراج الدین علی خان اصل نام اور ان کا تخلص آرزو۔ انشاء اللہ خان اصل نام اور ان کا تخلص انشاء۔ حاتم تخلص شیخ ظہور الدین حاتم کا، یعنی اصل نام ظہور الدین شیخ ظہور الدین حاتم اور تخلص ان کا حاتم، اصل نام شیخ ظہور الدین لیکن تخلص ان کا حاتم۔ مصفی تخلص شیخ غلام حمدانی کا، یعنی نام شیخ غلام حمدانی اور ان کا تخلص مصفی۔ اسی طرح امام بخش اردو کے مشہور شاعر، ان کا تخلص ناسخ، یعنی ناسخ تخلص امام بخش کا۔ حسرت اردو کے معروف شاعر، تخلص ہے لیکن ان کا اصل نام فضل الحسن تھا، لیکن وہ لکھا کرتے تھے فضل الحسن حسرت موہانی۔ حسرت تخلص ہے فضل الحسن کا۔ اسی طرح اردو کے ایک اور شاعر، ان کا تخلص فانی لیکن اصل نام شوکت علی خان، فانی تخلص شوکت علی خان کا۔ تخلص کی وجہ تلاش کرنا بے سود ہے، بیکار ہے۔ اکثر شعراء نے ایک تخلص اختیار کیا پھر اسے ترک کر کے دوسرا اختیار کر لیا۔ اس کی ایک مثال مرزا غالب ہیں کہ پہلے اسد تخلص کرتے تھے پھر غالب کرنے لگے۔ بعض لوگ جو ایک سے زیادہ زبانوں میں شعر کہتے ہیں اکثر مختلف زبانوں میں مختلف تخلص اختیار کرتے ہیں، جیسے غالب جو ہیں وہ پہلے اسد تخلص کرتے تھے اور پھر بعد میں انہوں نے اپنا تخلص اسد ترک کر دیا اور غالب اختیار کر لیا۔ ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔
हमने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। हमने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। अब एक जगह असद तखल्लुस है और दूसरी जगह गालिब तखल्लुस है, लेकिन बाद में गालिब ने एक तखल्लुस तर्क कर दिया था और सिर्फ दो में से एक तखल्लुस इख्तियार किए रखा। अक्सर शुअरा मुख्तलिफ ज़बानों में शेर कहते हैं और तखल्लुस एक ज़बान में एक इस्तेमाल करते हैं तो दूसरी ज़बान में दूसरी ज़बान में शेर कहते हुए दूसरा तखल्लुस इख्तियार करते हैं। मसलन नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता के भी दो तखल्लुस थे। इसी तरह सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू और फारसी दोनों ज़बानों में शेर कहते थे। उर्दू में तखल्लुस कुतुब शाह और फारसी में मानी था। बाज़ औक़ात इसमें ख़ास का इस्तेमाल बतौर इसमें सिफत के होने लगता है और ऐसा इस्म जो था तो किसी का ख़ास नाम, लेकिन बाद में कोई ख़ास वस्फ उस नाम से ऐसा मंसूब हुआ कि दोनों लाजिम व मलजूम या मुतरादिफ बन गए। मसलन हातिम कबीला तय का सरदार था और जिसकी सखावत की दास्तानें ज़रबुल मसल हैं, अब हातिम का नाम सखावत का मुतरादिफ बन गया। किसी सखी की तारीफ करें तो कहते हैं वो हातिम है। इसी तरह दलेरी में रुस्तुम व सोहराब, इल्म में अरस्तु यानी नॉलेज में अरस्तु, अफलातून, सुकरात और बुकरात, दौलतो मालदारी में सिकंदर, जाहो हशमत में दारा, अदल में नौशेरवा, इश्क में मजनू और फरहाद, महबूबी में लैला और शीरी। इस तरह के इस्म हैं कि असलन इसमें खास थे लेकिन अब बतौर इस्म की सिफत इस्तेमाल होते हैं। मसलन वो शख्स अपने वक्त का रुस्तम है, फलां शख्स किस्मत का सिकंदर है। इन दोनों जुमलों में रुस्तम और सिकंदर शख्स मौसूफ की सिफत के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। नाम यूं तो शख्स खास या फर्द वाहिद के लिए इस्तेमाल होता और उसके लिए मखसूस होता है, लेकिन औसाफ की बिना पर, कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर बाज नाम अलामत या इशारा बनकर उन औसाफ के हामिल जुमला अशखास व अफराद के लिए भी इस्तेमाल होने लगता है। मसलन महमूद के नाम सुल्तान महमूद गजनवी का और अयाज के उसके एक गुलाम का नाम था जो उसे बेहद महबूब था। रफ्ता रफ्ता महमूद बादशाहत का, मलूकियत का और अयाज गुलामी का इस्तारा बन गया। या सैयद के उर्फ सर सैयद अहमद खां का है और जुम्मन के एक नाम है जो आम तौर पर निचले तबके के अनएजुकेटेड नाखानदा अशखास में आम है। सैयद और जुम्मन दोनों रफ्ता रफ्ता बजाय नाम के इस्तारा बन गए, मेटाफर बन गए एक जदीद तालीम का, यानी सैयद या सर सैयद जदीद तालीम का इस्तारा बन गया, इल्म का इस्तारा बन गया और सरकारी कदर मंजिलत का इस्तारा बन गया। और जुम्मन जहालत, गुमनामी, निचले तबके, लोअर क्लास और कसम पुरसी का मेटाफर बन गया, इस्तारा बन गया। इस तरह का इस्तेमाल शायरी और अदब में बहुत होता है। इससे गोया नाम में वुसअत पैदा हो जाती है। अब हम देख लेते हैं इसमें आम। इसमें आम उर्दू के कवायद नवीसों ने इसमें आम की 3 अक़साम
بیان کی ہیں اسم عام کی اردو کے گرامیرینز نے 3 اقسام بیان کی ہیں. عام نام نمبر 1، نمبر 2 اسم کیفیت، نمبر 3 اسم جمع. عام نام سے مراد وہ نام ہے جو کسی فرد یا ذات خاص سے منسوب اور متعلق نہ ہو. عام نام سے مراد وہ نام ہے جو کسی فرد یا ذات خاص سے منسوب اور متعلق نہ ہو. وہی ہے جسے عربی کے قواعد نویسوں نے اس میں جنس کا نام دیا ہے، جسے انگریزی میں جنرک اور کامن ناؤن کہتے ہیں، جو ایک پوری جنس کے لیے مقرر ہوتا ہے. مثلا گھوڑا کہ ہر گھوڑے کو گھوڑا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں خاص نام مثلا رخش صرف اس گھوڑے کا نام ہے جو رستم کا گھوڑا تھا. رخش رے خیشین، رخش صرف اس گھوڑے کا نام ہے جو رستم کا گھوڑا تھا. اس قسم کے اسم الجنس یا اسم عام کو عربی قواعد نویسوں نے مزید 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے. ایک کو اسم عین کہا گیا ہے جو کسی شخص، شے یا جگہ کا نام ہو. اسے انگریزی گرامیرینز نے کنکریٹ ناؤن بھی کہا ہے. اس کے مقابلے میں اس میں معانی ہے جو کسی مجرد تصور، ایبسٹریکٹ آئیڈیا کا نام ہوتا ہے. اسے انگریزی قواعد نویسوں نے ایبسٹریکٹ ناؤن کہا ہے. مثلا علم، جہل وغیرہ وغیرہ. بعض عربی قواعد نویسوں نے، عربی گرامیرینز نے صفت کو بھی اس میں معانی میں شمار کیا ہے. اردو کے قواعد نویسوں نے صفت اور اس میں کیفیت کو اس میں عام سے الگ شمار کیا ہے. اس میں کیفیت سے مراد ایسا اسم عام ہے جس سے کسی شخص یا چیز کی کوئی حالت یا کیفیت معلوم ہو، جیسے نرمی، سختی، تاریکی، جلن، چبھن، کسک، الجھن وغیرہ وغیرہ. اسماء کیفیت 2 چیزیں ظاہر کرتے ہیں. نمبر 1 کوئی حالت، مثلا صحت، نیند، رفتار، سچ، جھوٹ وغیرہ وغیرہ. نمبر 2 کوئی وضعی کیفیت، مثلا درد، خوشی، مطالعہ وغیرہ وغیرہ. دونوں قسم کے اسماء کیفیت مشتق ہوتے ہیں، یعنی دوسرے کلموں سے بنتے ہیں. عام طور پر اسم کیفیت بنانے کے قاعدے یہ ہیں. نمبر 1 فعل سے پتہ چلتا ہے، چلنا سے چال، چلن، چلنا سے چال چلن. گھبرانا سے گھبراہٹ، گڑگڑانا، گڑگڑانا سے گڑ گڑاہٹ، تڑپنا سے تڑپ، اور لچکنا سے لچک وغیرہ وغیرہ. نمبر 2 صفت سے، مثلا نرم سے نرمی، گرم سے گرمی، سرد سے سردی، خوش سے خوشی، جوان سے جوانی. نمبر 3 اسم سے، مثلا دوست سے دوستی، دشمن سے دشمنی وغیرہ وغیرہ. نمبر 4 اکثر عربی، فارسی اور ہندی کے الفاظ اردو میں بطور اسم کیفیت استعمال ہوتے ہیں، مثلا صحت، حسن، خوبی، جوش، تڑپ وغیرہ وغیرہ. نمبر 5 2 لفظوں کے مرکب سے، مثلا الف چھاننا، بیننا سے چھان بین، جاننا پہچاننا سے جان پہچان. اسم کی بحث جنس، عدد اور حالت کے اعتبار سے بھی کی جاتی ہے. اسم تو دنیا کی ہر زبان میں پائے جاتے ہیں.
لیکن اپنے اپنے مزاج کے مطابق ہر زبان میں اسم کے کچھ لوازم ہوتے ہیں. مثلاً اسم مذکر ہوتے ہیں کہ ان سے مراد نر کی جنس ہوتی ہے، اور بعض اسم مؤنث ہوتے ہیں کہ ان سے مراد جنس مادہ یا مادے کی جنس ہوتی ہے، یعنی مادے کے اعتبار سے کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، یعنی جنس مادہ یعنی مادے کی جنس ہوتی ہے. اور جنس کی یہ یعنی جینڈر، جنس کی یہ تقسیم قانون قدرت کے مطابق ہے کہ قدرت میں اکثر و بیشتر جانداروں میں نر اور مادہ کے جوڑے ہوتے ہیں. بعض زبانوں میں ایک ہی جوڑے کے نر اور مادہ کے لیے الگ کلمے ہوتے ہیں، اور ان میں جنس کی پہچان کلمے کی صورت پر نہیں بلکہ اس کے معنی پر منحصر ہوتی ہے. مثلا گائے اور بیل، مرد اور عورت، میاں اور بیوی. بعض اوقات کلمہ ایک ہی ہوتا ہے مگر کلمے کی ظاہری صورت میں بھی نر اور مادہ کی پہچان کی کوئی علامت ہوتی ہے. مثلا بکرا اور بکری، لڑکا اور لڑکی. بعض زبانوں میں دو کلمے الگ الگ مذکر اور مؤنث کے معنی رکھنے والے ہوتے ہیں، اور اسم کے ساتھ بطور سابقہ یا لاحقہ استعمال ہو کر مذکر یا مؤنث کے معنی پیدا ہوتے ہیں. بعض زبانوں میں مذکر اور مؤنث کا فرق صرف اسم کی حالت واحد میں قائم رہتا ہے. حالت جمع میں ایک ہی صیغہ جنس کا سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. روسی یعنی رشین، جرمن اور انگریزی اس قسم کی زبانیں ہیں. مثلا انگریزی میں اگر ضمیر کو اسم کا قائم مقام تسلیم کر کے جو در حقیقت ہوتا ہے جنس کی تعداد دیکھیں تو اسم 7 قسم کے ہوں گے. واحد، مذکر غائب. اسم جن کے لیے ضمیر صرف ہی استعمال ہوگا، مثلا مردوں کے نام جانداروں میں مذکر جنس، مثلا مین، بوائے، جان وغیرہ وغیرہ. واحد مؤنث غائب، اس میں جنس کے لیے ضمیر صرف شی استعمال ہو سکتا ہے. عورتوں کے نام جانداروں میں مؤنث جنس، مثلا وومین، گرل، میری وغیرہ وغیرہ. واحد بے جان غائب، اسم یا بے جان چیزوں کے لیے اسم عام جن کے لیے ضمیر اٹ استعمال ہو سکتا ہے، مثلا پیپر، اسٹریٹ، روڈ وغیرہ وغیرہ. اسم جن کے لیے ضمیر مذکر واحد غائب اور ضمیر مؤنث واحد غائب، شی اور ہی اور شی دونوں اصل کے مطابق استعمال ہوتے ہیں، مثلا ڈاکٹر، پریزیڈنٹ، سٹیزن وغیرہ وغیرہ. اسم جن کے لیے ضمیر مذکر واحد غائب اور ضمیر بے جان واحد غائب، ہی اور اٹ دونوں کے مطابق استعمال ہو سکتے ہیں، مثلا اوٹ، ریم وغیرہ وغیرہ. اسم جن کے لیے ضمیر مؤنث واحد غائب اور ضمیر بے جان واحد غائب، شی اور اٹ دونوں اصل کے مطابق استعمال ہو سکتے ہیں، مثلا شپ، کار، بوٹ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح اسم جن کے لیے ضمیر مذکر واحد غائب، ضمیر مؤنث واحد غائب، ضمیر بے جان واحد غائب، ہی، شی اور اٹ، ہی، شی اور اٹ تینوں میں سے کوئی حسب موقع استعمال ہو سکتے ہیں، مثلا بیبی، روبر، ڈاگ، کیٹ، چائلڈ وغیرہ وغیرہ. یہ ساتوں صورتیں صرف صیغہ غائب کی ہیں. صیغہ جمع میں ان میں سے ہر ایک کے لیے صرف ایک ضمیر جمع غائب دے کا استعمال ہوتا ہے، THEY دے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کا استعمال ہوتا ہے.
सूरत वाहिद में सातों सूरतों को सामने रखें तो जिन्स के सीगे 3 मालूम होते हैं। जिन्स के सीगे 3 मालूम होते हैं, मुज़क्कर, मुअन्नस और बेजान। और तमाम अस्मा इन तीनों जिन्सों के साथ तबकात में तकसीम हो जाएंगे। बाज़ मुज़क्कर होंगे, बाज़ मुअन्नस, बाज़ बेजान, बाज़ मुज़क्कर या मुअन्नस दोनों में से किसी एक जिन्स के हो सकते हैं। बाज़ मुज़क्कर और बेजान दोनों में से किसी एक जिन्स के, बाज़ मुअन्नस और बेजान दोनों में से किसी एक जिन्स, और बाज़ मुज़क्कर, मुअन्नस और बेजान तीनों में से किसी एक जिन्स के हो सकते हैं। उर्दू में अगर ज़मीर से पता चलाएं तो जिन्स का तायुन कतअन नहीं होगा, चाहे वाहिद हो चाहे जमा। मसलन अब आप देखिए, वो आया, वो आई, वो आए, वो आए। अगर सीगा गायब की जगह मुतकल्लिम इस्तेमाल करें तो भी जिन्स का तायुन, जेंडर का तायुन नहीं होगा। मैं आया, मैं आई, हम आए, हम आए। यही सूरत सीगा हाजिर में भी होगी, यानी जेंडर का तायुन नहीं होगा। तू आया, तू आई, तुम आए, तू आए। इससे मालूम हुआ कि उर्दू में जेंडर के तायुन में, जिन्स के तायुन में ज़मीर के हवाले से कुछ मदद नहीं मिलती, अलबत्ता ज़मीर के साथ फेल से जिन्स की, जेंडर की तायीन होती है। बाल्फाज़े दीगर उर्दू में फेल में भी जिन्स का सीगा होता है जो इस्म के सीगा जिन्स के मुताबिक होता है। अंग्रेजी या फारसी में फेल में जिन्स का, जेंडर का सीगा नहीं होता। इसी तरह उर्दू में हरफ इजाफत से भी जेंडर का पता चलता है, जिन्स का पता चलता है। उसका लड़का, उसकी लड़की, लड़का मुज़क्कर है, लड़की मुअन्नस। अंग्रेजी में हुरूफ राबिता के जरिए, हुरूफ राबिता में तज़कीर व तानीस का फर्क नहीं होता। अंग्रेजी में हुरूफ राबिता में तज़कीर व तानीस का फ़र्क नहीं होता। अंग्रेजी में हुरूफ राबिता के ज़रिए तज़कीर व तानीस का फ़र्क पता नहीं चलता। फिर उर्दू में सिफत से भी मौसूफ की जेंडर का पता चलता है, यानी उर्दू में सिफत से भी मौसूफ की के जेंडर का पता चलता है। यानी सिफत भी मौसूफ से मुताबिकत, यानी सिफत भी मौसूफ से मुताबिकत जिन्स रखती है, जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, वगैरह वगैरह।